ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، تعریفات، تحمیدات، تسبیحات، عبادات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر، متصرف، چلانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور اپنی محبت کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کا مطلب ہے کہ جب بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اللہ سے محبت کرے گا، اور اللہ کی محبت اس بات کا باعث ہے کہ اہل سما، جبریل امین، تمام فرشتوں کی محبت اس بندے کے لیے فرشتوں کے دلوں کے اندر جاگردی ہو جائے گی۔ جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جبریل امین کو بلا کر اعلان کروا دیتے ہیں کہ فَأَحِبُّوهُ، فرشتوں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں، فَأَحِبُّوهُ، جبریل امین تم اعلان کر دو فرشتوں تم بھی اس شخص سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ اور پھر اگلا اسٹیپ یہ آتا ہے ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتے رہتا ہے، ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں کے اندر، اہل ارض کے اندر، دنیا میں رہنے والے لوگ جو نیک لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر اس شخص کی محبت اللہ رب العزت ڈال دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے لگ جائیں، اللہ بھی ہم سے محبت کرے، اہل السما فرشتے بھی محبت کرنے لگ جائیں، اور زمین پر موجود تمام مسلمان نیک لوگ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اس وجہ سے کہ ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر لگ جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے اور جھگڑے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بطور فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کرنے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اپنے اس متنازع مسائل کے اندر جب تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو فالو نہ کرنے لگ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو فالو نہ کرنے لگ جائیں، اس وقت تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اور پھر اگلی شرط یہ ہے کہ صرف مان لینا، سن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کے اس حکم کو، اس متنازع مسائل کے اندر آپ کے فیصلے کو صدق دل کے ساتھ تسلیم کرنا، دل کے اندر تنگی محسوس نہ کرے۔ حدیث رسول آ گئی، اس کو مان تو رہا ہے کوئی شخص، لیکن اس کے دل کے اندر کوئی کھٹکا موجود ہے، دل سے تسلیم نہیں کیا، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سارے مسائل ہیں دینی معاملات کے اندر، مسائل کے اندر اختلاف موجود ہے، فرقے بہت سارے بنے ہوئے ہیں، ایک فرقہ ایک چیز کو توحید کہتا ہے، دوسرا فرقہ اس چیز کو شرک کہتا ہے، ایک فرقہ ایک چیز کو عبادت ظاہر کرتا ہے، دوسرا فرقہ اسی چیز کو بدعت شمار کرتا ہے۔ اختلاف ہی اختلاف، میرے بھائیو، اختلاف کا حل اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دے دیا ہے، ہر چیز کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ کیا حل ہے؟ آ جائیں اپنے مسائل کو قرآن پہ پیش کرتے ہیں، اپنے مسائل کو احادیث پہ پیش کرتے ہیں۔ ثم لا يجد في انفسهم حرجا، جب فیصلہ کر دے کسی مسئلے کے اندر قرآن، کسی مسئلے کے اندر حدیث رسول فیصلہ کر دے، پھر اس کو تسلیم کر لیں، یہی مومن ہونے کی علامت ہے۔ اگرچہ ہمارے نفسوں کو ناگوار کیوں نہ گزرے، صحابہ کرام کا عمل دیکھیں، جب ان کے سامنے
रसूल सल्लम का फरमान आता था, उनका हुक्म आता था, फौरन उसको तस्लीम कर लिया करते थे। जनाब अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं अबू तलहा की मजलिस के अंदर था, कुन्तु साकी अल कौमी, मेरा काम यह था, क्योंकि मैं गुलाम था, मैं लोगों को शराब के प्याले भर भर के दिया करता था। साकी अल कौम, शराब पिलाया करता था। शराब की हुर्मत अभी नाजिल नहीं हुई थी। कहते हैं कि मैं लोगों को भर भर के शराब पिला रहा था। महल्ले से निदा आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनादी ऐलान कर रहा है, इन्नल खम्र क़द हुर्रिमत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह आर्डर है कि शराब को हराम करार दे दिया गया है, शराब आज से हराम हो गई है। कहते हैं कि इतना सुनना था, हम जितने भी मुसलमान उस मजलिस के अंदर मौजूद थे, चूंकि अभी हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी, शराब की हुर्मत, कुरान नाजिल ना हुआ था, अल्लाह के रसूल के फरामीन मौजूद ना थे। जब हमने ये सुना कि मुनादी रसूल ऐलान कर रहा है, इन्नल खम्र क़द हुर्रिमत, कहते हैं कि हमने अपने हाथों के अंदर जो शराब के प्याले पकड़े हुए थे उनको फेंक दिया, शराब को, वो प्याले भी तोड़ दिए, और वो मटके जिनके अंदर शराब बनाई जाती थी, उन मटकों को, उनकी शराबें बहाकर उन मटकों को भी तोड़ दिया। यहां तक कि अगर किसी के मुंह के अंदर शराब पे घूंट जा चुका था, उसको भी बाहर निकाल दिया, कुल्ली कर दी फौरन। ये सहाबा किराम का तर्ज अमल था कि जब अहादीस रसूल आ जाए, अल्लाह के रसूल का फरमान आ जाता था, तो जरा सी भी चूं चरा नहीं करते थे कि हम अपने इमाम के पास जाएंगे, उसकी तस्दीक करेंगे। ये भी गवारा ना किया कि खुद जाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी तस्दीक कर लें। नहीं, निदा करने वाले निदा कर दी कि फरमान रसूल है, इन्नल खम्र क़द हुर्रिमत, उसको हराम तस्लीम कर लिया फौरन, उसी वक्त से, उसी लम्हे से। ये जज्बा था इताअत का सहाबा किराम के दरमियान में। जंग का ऐलान होता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनादी करने वाले को भेजते हैं कि जाओ जंग की तैयारी के लिए लोगों को जमा करो। हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु, अभी शादी की पहली रात है, शब सिफाफ के अंदर मुनादी रसूल की निदा सुनते हैं कि अल्लाह के रसूल को फरमान आ गया, इनफिरू खिफाफन व सिक़ाला, लोगों जिस हालत में भी हो जंग के लिए तैयार हो जाओ, आ जाओ, मैदान जिहाद के लिए निकलते हैं। जनाब हंज़ला ने यह गवारा ना किया कि गुस्ल भी कर लें, गुस्ल फर्ज था, ऐसे ही निकल पड़े फरमान रसूल सुनकर और जिहाद के अंदर शरीक होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान है कि मैं देख रहा हूं हंज़ला जिनको शहीद कर दिया गया, कुफार ने शहीद कर दिया है। अल्लाह के फरिश्ते जन्नत के अंदर हंज़ला को जन्नत के पानी से, चश्मों से गुस्ल दे रहे हैं। उनका लक़ब भी पड़ गया गसीलुल मलाइका, वो सहाबी जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया। फरमान रसूल आने के बाद जरा भी ताखीर करना गवारा ना थी। जुलैबी भी एक सहाबी हैं, रंग के काले, मक्के से हिजरत करके आए हुए, खानदान भी कोई नहीं, इंतहाई गरीब, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं। अल्लाह के रसूल के पास आते हैं, अल्लाह के रसूल शादी करने का इरादा है, कोई लड़की देने को तैयार नहीं, मालूम पता नहीं है, ना कोई खानदानी हसब नसब है, ना खूबसूरती है, लेकिन शादी का इरादा है गुनाहों से बचने का। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि फला सहाबी के घर पे जाओ और उनको कहना कि मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है कि अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दें। जुलैबीब जाते हैं, उन सहाबी के घर पे दस्तक देते हैं, अल्लाह के रसूल का फरमान सुनाते हैं। अब वो शशोपंज के अंदर पड़ जाते हैं, सोचो विचार के अंदर पड़ जाते हैं सहाबी कि मैं अपनी इतनी खूबसूरत बेटी का निकाह इनसे करूं जिनके पास ना खानदानी हसब नसब है, ना मालूम मता है, ना खूबसूरती है। अभी ये सोच ही रहे हैं, इनकार करने की जरूरत ही कर रहे हैं, अंदर से आवाज आती है लड़की की, ए अब्बा जान, याबती, इनकार नहीं करना, अतारिफु मन अरसलहु, आपके इल्म में है कि इस शख्स को भेजने वाला कौन है। इस शख्स को नहीं देखें आप ये देखिए इस शख्स को भेजा किसने है, वो जात कितनी अजीम है। और मुझे यकीन है कि जिस शख्सियत ने इस शख्स को भेजा है उसके हुक्म को मानकर मैं कभी भी जलील रुस्वा नहीं होंगी।
اللہ تعالیٰ مجھے ذلیل و رسوا ہرگز نہیں کرے گا۔ پھر صحابی کی بھی آنکھ کھلتی ہے، کہتے ہیں ہاں واقعی جلیبیب سے شادی کر دیتے ہیں، اپنی خوبصورت بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام گواہ ہیں اس بات کے کہ مدینے کے اندر سب سے زیادہ زکوٰۃ جب آتی تھی وہ جلیبیب کے گھر سے آتی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمانے رسول ماننے کی برکت نازل فرمائی، جلیبیب کو اتنا نوازا کہ پورے مدینے کے اندر سب سے زیادہ زکوٰۃ جو آتی تھی وہ جلیبیب کے گھر سے آتی تھی۔ کیوں؟ جب فرمان رسول آ جائے تو اپنی بات کو چھوڑ دینا ہے، اپنی انا کو چھوڑ دینا ہے، اپنے امام کی بات کو چھوڑ دینا ہے، اپنے باپ دادا کی بات کو، رسومات کو، رسم و رواج کو چھوڑ دینا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حاکم وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی حج تمتع نہیں کرے گا۔ حج تمتع کا مطلب کہ کوئی شخص حج کے مہینے میں حج کی نیت سے جائے لیکن احرام کی نیت باندھے عمرے کی، کہ وہاں پہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دوں گا، حج کے لیے دوبارہ احرام باندھوں گا، یہ حج تمتع ہے۔ عمر بن خطاب نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد حج تمتع کوئی نہیں کرے گا۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر حج کے مہینے کے اندر احرام کی نیت کرتے ہیں، احرام پہنتے ہیں، اللہم لبیک بالعمرہ، حج تمتع کی نیت کا اعلان کرتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نیت کر رہا ہوں، عمرے کی نیت سے احرام باندھ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اما وصل امر ابی کا، عبداللہ بن عمر آپ تک آپ کے باپ کا پیغام نہیں پہنچا امیر المومنین کا؟ آپ کے باپ نے حج تمتع سے منع کیا ہے، آپ حج تمتع کیوں کر رہے ہیں؟ ترمذی کی روایت ہے، تاریخی الفاظ کہتے ہیں من ابی، لوگوں مجھے بتاؤ میرا باپ کون ہوتا ہے؟ ایک روایت کے مطابق کہتے ہیں انزلت الشریعۃ علی ابی ام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں مجھے بتاؤ شریعت میرے باپ کے اوپر نازل ہوئی ہے یا شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع، میرے باپ کے حکم کو مانا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا جائے گا؟ بتاؤ کس کا حکم مقدم ہوگا؟ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امر جو ہے متقدم ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، حج تمتع کرنے کی اجازت دی ہے، لہذا میں بھی حج تمتع کر رہا ہوں۔ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ عمر بن خطاب ان کے والد کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان انہوں نے سنا ہوا تھا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ رب العزت نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والے عمر بن خطاب، کیا ان کے بیٹے اس کو نہیں جانتے تھے؟ ان کو نہیں جانتے تھے، جانتے تھے، لیکن سب سے مقدم جو تھا وہ امر رسول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، احادیث سب سے مقدم تھی۔ جب حدیث رسول آ جاتی تھی اپنے باپ دادا کی بات کو وہ سائڈ میں کر دیا کرتے تھے، اپنے امام کی بات کو سائڈ میں کر دیا کرتے تھے۔ اور آج ہم مسلمانوں کا کیا وتیرہ ہے، کس نہج میں چل رہے ہیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے دین اسلام صرف اپنے امام کی بات کو سمجھ لیا ہے، ہم نے دین اسلام صرف اپنے مسجد کے مولوی صاحب کی بات کو سمجھ لیا ہے، ہم نے دین اسلام صرف وہی سمجھا ہے جو بچپن سے ہم اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے ایک فرمان کو بدلا تھا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، صرف ایک فرمان کو تبدیل کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک فرمان کو تبدیل کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل فرما دیا۔ اور آج ہم نے دین اسلام کے کتنے احکام کو چھوڑ دیا ہے، بھلا دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے۔ دین اسلام کا چہرہ جو ہے ہم نے پہچانا ہی نہیں، اصل دین اسلام کیا ہے۔ اپنی مرضی سے روزے رکھنے ہیں، اپنی مرضی سے رسوم اور رواج اپنے خود قائم کرنے ہیں،
شادی بیاہ کے موقع پر اپنی رسمیں جو ہمارے باپ دادا انڈیا سے دیکھتے آ رہے ہیں، اپنے بڑوں کو کرتا دیکھتے آ رہے ہیں، اسی کے مطابق ہم نے شادیاں بھی کرنی ہیں، اسی کے مطابق ہم نے دین کی رسوم و رواج جو بنائی ہوئی ہیں اس میں عمل بھی کرنا ہے۔ موت میت کے اوپر جو طریقہ کار جو ہے ہندوؤں کا ہے اسی کو ہم نے فالو کیا ہوا ہے، وہی تیجا کرنا ہے، وہی دوجا کرنا ہے، وہی 10واں کرنا ہے، وہی 40واں کرنا ہے، برسی کرنی ہے، اسی طریقے پہ اسی نہج کے اوپر مٹھائیاں بھی تقسیم کرنی ہے، لوگوں کو کھانے بھی کھلانے ہیں، کپڑے بھی دینے ہیں مولوی صاحب کو۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ کار جو ہے شادی بیاہ کا طریقہ کار، موت میت کا طریقہ کار، عبادت کا طریقہ کار، یہ سارا ہم نے لینا ہے دین اسلام سے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے شخص ایسے موجود ہوں گے اس مجلس کے اندر جو اس بات کو حلفیہ طور پہ کہہ سکیں کہ میں اسی دین کے اوپر چل رہا ہوں جو دین قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، جو حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ سنا تو سب نے، لیکن اپنی آنکھوں سے پڑھ لینا، دیکھ لینا، مشاہدہ کر لینا، اس کا یقین کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمائش کری تھی نا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر واقعہ آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے دین اسلام کو اپنی آنکھوں سے پڑھنا، اس کی لذت، اس کا مزہ کچھ اور ہے، اور پھر جب ہم اپنی آنکھوں سے پڑھیں گے تو ہمارا یقین کچھ اور ہوگا، قلبی ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوگی، اور پھر ہم کسی کو جب بتائیں گے تو انتہائی یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، پروف کے ساتھ بتا بھی سکیں گے۔ افسوس کی بات یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کو صرف سننے کی حد تک محدود رکھا ہوا ہے، خود اپنی آنکھوں سے مطالعہ کرنا ہم نے چھوڑ دیا، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جو ہے، تعلیم کا سلسلہ جو ہے، ہم نے اس کو منقطع کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں کتنی ہیں، من جاء الى مسجد هذا يتعلمه او يعلمه فهو بمنزلة المجاهد، جو شخص مسجد کے اندر صرف دین کو سیکھنے کے لیے آتا ہے یا سکھانے کے لیے آتا ہے، مسجد کے اندر، ہر مسجد کے اندر قاری موجود ہیں، ترجمہ قرآن پڑھانے والے موجود ہیں، دین کی تعلیم دینے والے موجود ہیں، ہم کتنی بار چل کے جاتے ہیں صرف کسی نیت سے۔ فہو بمنزلۃ المجاہد، جو صرف دین کو سیکھنے کے لیے آتا ہے یا سکھانے کے لیے آتا ہے مسجد کے اندر، اس کا مقام ایسا ہی ہے گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ جب ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، نتیجہ کیا نکلا کہ اپنے رسومات جو تھیں، اپنے باپ دادا کی رسومات، اپنے مولوی صاحب کی بتائی ہوئی رسومات، اپنے مولوی کی لکھی ہوئی کتابوں کو جب ہم نے پڑھا تو دین اسلام کا جو حقیقی چہرہ تھا اس سے ہم ناآشنا ہو گئے، اس کو ہم بھول گئے، اور ہم نے انہی چیزوں کو دین سمجھ لیا جو کہ لوگ کرتے آ رہے ہیں، جو ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں۔ یقیناً نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا بہت باعث اجر و ثواب ہے، لیکن بعض اوقات یہ نمازیں پڑھنا اور یہ روزے رکھنا ہمارے لیے عذاب کا بھی باعث بن سکتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کو کہتے ہوئے سنا سوشل میڈیا پہ کہ چلو لوگ کسی بہانے، کسی ایک رات میں ہی عبادت کے لیے تو نکلیں گے نا، اللہ کے آگے جھکیں گے نا، توبہ استغفار کریں گے نا، اگرچہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ کون سی برائی کی بات ہے لوگ نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی استغفار کریں؟ نہیں میرے بھائیوں، بعض اوقات یہ نمازیں پڑھنا، یہ روزے رکھنا، یہ مال کو خرچ کرنا ہمارے لیے عذاب کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین جناب علی رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہیں، عید کی نماز کے لیے نکلے، عیدگاہ کے اندر دیکھا لوگ جمع ہیں، ایک شخص کو دیکھا وہ نوافل ادا کر رہا ہے، نماز عید سے پہلے نفل کچھ پڑھ رہا ہے۔ جناب علی اس کے پاس رک گئے، انتظار کرنے لگ گئے۔ جب اس نے سلام پھیرا، اس کو کہا کہ آئندہ تم عیدگاہ کے اندر کوئی نوافل ادا نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے نہ پہلے کچھ نوافل ادا کرے ہیں اور نہ بعد میں ادا کرے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے فارغ، کچھ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے، میں نے سوچا کیوں نہ اللہ کی عبادت کری جائے، یہ بڑا عظیم دن ہے، شکرانے کا دن ہے، اللہ کے لیے سر کو جھکانے کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو جو ہم نے رمضان میں کری ہے ان کو قبول کر لے، التجا کرنے کا دن ہے، میں نے سوچا کیوں نہ نفل نمازیں پڑھ لوں۔ جناب علی فرماتے ہیں ان اللہ یعذبک بصلاتک ہذہ، تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب دے سکتا ہے۔
اس نے کہا اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سوچ سمجھ کے بولیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا، عذاب دے گا؟ جناب علی فرماتے ہیں ہاں، تجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ اصل وجہ نماز پڑھنا نہیں ہے، ولیکن یعذبک بمخالفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عذاب دینے کی اصل وجہ یہ ہے کہ تو سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے عیدگاہ کے اندر جو 2 رکعت شکرانے کے ہیں عید کی نماز کے علاوہ، نہ پہلے نوافل ادا کرے ہیں نہ بعد میں نوافل ادا کرے ہیں۔ یہ مخالفت رسول ہے، سنت رسول کی مخالفت ہے۔ اس مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے آگ میں ڈال سکتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر کے اوپر جا رہے ہیں، دوران سفر دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے، لوگ اس کے اوپر سایہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قریب قریب آ رہے ہیں، انتہائی غشی والی کیفیت اس کے اوپر طاری ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اس شخص کو کیا ہو گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے مدینے میں یہ نیت کری تھی کہ جب یہ سفر حج کے لیے جائے گا اللہ یتکلم ولا یشرب ولا یاکل ولا یستدل، کیونکہ حج کا سفر بہت مشکل ہوتا ہے اور باعث ثواب ہوتا ہے۔ اس نے نیت کری تھی کہ میں سفر کے اندر اپنے آپ کو اذیت میں ڈالوں، نہ کھانا کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، نہ کسی سے بات چیت کروں گا اور نہ کسی سائے والی جگہ پہ بیٹھوں گا۔ نیت کیا ہے کہ مشقت برداشت کرنا، سفر میں جتنی مشقت ہوگی اتنا زیادہ ثواب مجھے ملے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ بریء عن تعذیب نفسک، اس شخص سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تیری اس اپنے آپ کو ایذا دینے کی وجہ سے تجھ سے بری ہے۔ اپنے آپ کو اذیت میں ڈالنا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو بعض اوقات عبادت کرنا بھی اگر وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، مخالفت رسول کی وجہ سے نمازیں پڑھنا بھی، روزے رکھنا بھی ہمارے لیے باعث عذاب بن سکتا ہے۔ ہاں ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر تشریف فرما ہے، ایک شخص آتا ہے، سلام دعا کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا نہیں پہچانا۔ فرمایا اللہ کے رسول 1 سال پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا، جمعے کا خطبہ آپ دے رہے تھے، آپ سے کچھ سوال جواب کرے تھے، اس کے بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ آپ نے دوران خطبہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان مجھے سنایا تھا، من صام للہ یوما بعد اللہ بہا خریفا 70 خریفا من النار، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس 1 دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ صرف 1 روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے 1 روزہ رکھنا اتنا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے اگر کوئی نزدیک آ چکا ہے، اتنے نزدیک آ چکا ہے کہ اگلا قدم اٹھائے جہنم میں چلے جائے، اگر اسی حالت میں اس کے اوپر موت آ جائے، وہ جہنم کا ایندھن بن جائے، لیکن وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول آپ کا یہ فرمان سننا تھا، میں اپنے علاقے میں چلے گیا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا، پورے 1 سال تک مسلسل روزے رکھتے رہا ہوں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ میں بہت کمزور ہو گیا، اس وجہ سے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ واقعی تو نے پورے 1 سال کا روزہ رکھا ہے؟ اب دیکھیں ثواب کتنا ہے روزہ رکھنے کا، کہ ایک اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھنا 70 سال کی مسافت جہنم سے دور لے کے جا رہا ہے۔ اور روزے کا ثواب آپ نے سنا ہے، سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہوتی ہے، معدے سے نکلنے والی جو بو ہوتی ہے، وہ اتنی پسند ہے کہ مجھ کو عنبر بھی اس کے آگے پیچھے سب سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر نیکی کا اجر لکھا جاتا ہے، اس کا اتنا اجر ہے، اس کا اتنا اجر ہے، لیکن فرشتوں کو یہ آرڈر ہے روزے کا ثواب نہیں لکھنا، خالی تم نے یہ لکھنا ہے اس بندے نے روزہ رکھا تھا، کیونکہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، اللہ تعالیٰ خود اجر دے گا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا واقعی تم نے 1 سال تک روزے رکھے ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول 1 سال تک میں مسلسل روزے رکھتے رہا ہوں۔ فرمایا لا صام من صام الظہر، لوگوں اعلان کر دو، اس شخص کو بتا دو اس کو 1 روزے کا بھی ثواب نہیں ملا۔
لا صام من صام الدہر، جو ہمیشہ روزے رکھتے رہا گویا کہ اس نے سنت رسول کی مخالفت کری ہے، طریقہ رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک روزہ بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ جی ہاں، بعض اوقات عبادت کرنا بھی عذاب کا باعث بن جاتا ہے اور جہنم میں جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے اس کو سمجھایا کہ روزے رکھنے سے مراد یہ نہیں تھی کہ ہمیشہ روزے رکھے جائیں، روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہر مہینے کی 3 تاریخ 13 14 15 تاریخیں، اسلامی مہینے کی 13 14 15 ایام 20 کی 3 روزے جو ہیں یہ رکھے جائیں، اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے اندر طاقت ہے ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے، اگر کسی کے اندر اور طاقت ہے وہ زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہے تو وہ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن روزہ چھوڑ دے، ایک دن رکھے ایک دن چھوڑ دے۔ یہ سنت رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے روزہ رکھنے کی وہ یہ ہے، جو اس کی مخالفت کرے گا اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ فجعلناہ ھباء منثورا، ایسے اعمال کو اللہ رب العزت ہواؤں کے اندر اڑا دیں گے۔ یاد رکھیے گا، آپ سنتے رہتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اليوم الوزن یومئذ الحق، ترازو کو قائم کرنا یہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کرے گا، قیامت کے دن میزان کو قائم کرے گا، اور وہ میزان کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا میزان ہے کہ اگر اس کے ایک پلڑے کے اندر 7 زمینیں 7 آسمان رکھ دیے جائیں اور ان میں بسنے والی تمام مخلوقات کو رکھ دیا جائے تب بھی وہ میزان کا پلڑا نہیں بھرے گا۔ لیکن مومن بندے کے اعمال کے اندر اللہ رب العزت اتنا وزن پیدا کر دے گا، اتنا وزن پیدا کرے گا کہ وہ پلڑے پورے بھاری ہو جائیں گے۔ وہ پورا میزان جو ہے، ترازو کا جو پلڑا ہے وہ اعمال کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس میزان کے اوپر اللہ رب العزت نے ڈیوٹی لگائی ہے جبریل امین کی۔ جبریل امین پابند ہے کہ صرف اسی وزن اعمال کا وزن کرنا ہے جو عمل سنت رسول سے ثابت ہے۔ ہر امت کے اوپر وحی لانے والے جبریل امین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی لانے والے جبریل امین ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی لانے والے جبریل امین ہے۔ تمام انبیاء کے اوپر وحی لانے والے جو ہیں، شریعت نازل کرنے والے جو ہیں، پیغام اللہ کا پیغام لانے والے جو ہیں وہ جبریل امین ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ کون سا عمل، کس امت کا عمل کون سا وہ اس کے رسول کے مطابق ہے، سنت رسول کے مطابق ہے۔ جو عمل سنت رسول کے مطابق ہوگا جبریل امین صرف اسی وزن کا وزن کریں گے، عمل کا وزن کریں گے، اور جو عمل سنت رسول کے مخالف ہوگا جبریل امین اس اعمال کا، ان عملوں کا وزن نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جبریل امین کو خاص طور پر متعین کیا گیا ہے اعمال کا وزن کرنے کے اوپر کہ جو عمل بھی سنت کے مخالف ہوگا اس کو ہٹا دیا جائے، فجعلناہ ھباء منثورا، ہواؤں کے اندر اڑا دیا جائے۔ ان کا وزن ایسے ہوگا جیسے روشنی کے اندر روئی کے معمولی ذرات، مٹی کے ذرات اڑتے ہوئے دکھتے ہیں، ایسے انسان کے اعمال جو ہے اڑ رہے ہوں گے ہوا کے اندر۔ عمل کے اندر وزن جبھی آئے گا جب عمل سنت کے مطابق ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے کسی عمل کو بھی قبول نہیں کرے گا، لا ينفع العلم الا بالعمل۔ اگر کسی کے پاس بہت سارا علم موجود ہے اللہ تعالیٰ اس علم کو اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک علم کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ علم موجود عمل نہیں، سارا کا سارا ضائع علم، فائدہ کچھ نہیں۔ اور اگر کسی کے پاس علم بھی موجود ہے، عمل بھی موجود ہے، اور وہ خالص نیت کے ساتھ نہیں کرتا، اس کی نیت کے اندر ریاکاری ہے، تو اس کا وہ علم حاصل کرنا، علم کے اوپر عمل کرنا کوئی فائدہ نہیں، سب تباہ و بربادی کا باعث ہے۔ علم بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس کا عمل بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک کہ نیت خالص نہ ہو۔ اور کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے اور اس کی نیت بھی خالص ہے، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کر رہا ہے، لیکن اس وقت تک وہ اس کا علم، اس کا عمل، اس کی خلوص نیت، اخلاص فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک کہ الا ما وافق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ وہ عمل سنت رسول سے ثابت نہ ہو۔ اگر عمل سنت کے مطابق ہے، نیت خالص ہے، علم بھی موجود ہے، صحیح علم کے مطابق عمل کیا جائے، اخلاص نیت کے ساتھ عمل کیا جائے، اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق کیا جائے، حدیث رسول سے وہ عمل ثابت ہو تو ہی وہ عمل قبول ہوگا اور اس کا وزن کیا جائے گا، وگرنہ ایسے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا جو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بھی ہم نے بہت ساری رسومات جو ہیں اپنے بڑوں سے لی ہوئی ہیں،
کہ اس 15 شعبان کی رات کو جو ہے روحیں آتی ہیں، اور اس بہت سارے ہمارے مولویوں نے قرآن کی تشریح کو سیاق و سباق سے ہٹا کے بیان کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس رات کو لیلۃ القدر سے ملا دیا ہے۔ سورہ دخان کے اندر اللہ رب العزت نے جس رات کا حکم دیا ہے فیہا یفرق کل امر، کہ اس رات میں تمام لوگوں کی تقدیروں کو لکھا جاتا ہے، آسمان دنیا پہ نازل کیا جاتا ہے، تمام لوگوں کے جو پورے سال کے اندر اعمال ہونے ہیں، لوگوں کے ساتھ واقعات ہونے ہیں، جو تقدیر ہوتی ہے اس کو آسمان دنیا پہ نازل کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے، ہمارے مولویوں نے، نادان مولویوں نے دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ اس رات کو 15 شعبان کے ساتھ ملا دیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی کے اندر اور احادیث کی جو تشریح مفسرین نے کری ہے، صحابہ کرام نے، جو اس کو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، سب سے پہلے سمجھنے والے جو ہے قرآن کریم کو، ان لوگوں کی جو تفسیر ہے، اس لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے بالاتفاق، کیونکہ اس 15ویں شعبان سے متعلق کوئی ایک حدیث بھی صحیح ثابت نہیں ہے۔ کچھ روایتیں ہیں وہ موضوع درجے کی ہیں، کچھ ضعیف درجے کی روایت ہیں، یہاں تک کہ حسن درجے کی بھی کوئی روایت موجود نہیں ہے، یعنی قابل عمل روایت کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ تو لہذا اس رات سے متعلق جتنے بھی فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جتنی بھی عبادت بیان کی جاتی ہیں، جو نظر و نیاز کے طریقے مروج ہیں، رائج ہیں، وہ تمام کے تمام احادیث رسول سے مخالف ہیں، سنت رسول سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں صحیح دین کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خود بذات خود ڈائریکٹ قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، احادیث رسول کا مطالعہ کریں۔ آپ کے گھر کے اندر صحیح بخاری، صحیح مسلم، کم از کم یہ 2 کتابیں آپ کے گھر کے اندر مترجم موجود ہونی چاہیے۔ ان کا آپ خود مطالعہ کریں، آپ کو معلوم چل جائے گا کہ دین اسلام کے اندر کتنی ملاوٹ کی گئی ہے اور صحیح دین کیا ہے۔ اس رات سے متعلق جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، حلوے بنائے جاتے ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، اور بہت ساری پتہ نہیں کیا کیا رسومات رائج ہیں، قبرستانوں میں جایا جاتا ہے، وہاں پہ قبروں کی صفائی کی جاتی ہے، پھول ڈالے جاتے ہیں، اگربتیاں موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، یہ سب کچھ دین اسلام کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے خود ایجاد کری ہوئی ہیں، ہمارے بڑوں نے ایجاد کری ہوئی ہیں، ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں سے جو باتیں لی ہیں، یہ ساری وہی باتیں ہیں، دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود دین اسلام کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو دین اسلام سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔